لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا پہلا گھر اور اس کا مقام۔ کعبۃ اللہ کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی؟ کعبہ شریف اور بیت المعمور کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ 70,000 فرشتوں کا بیت المعمور میں داخل ہو کر روزانہ عبادت کرنا۔ اہل قریش کا کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ کعبۃ اللہ کا ماڈل کب تبدیل ہوا اور کس نے موجودہ کعبہ کا ماڈل بنایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید قبول کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ فرزندان توحید اس گھر کا طواف کریں اور یہاں آ کر نماز ادا کریں۔ سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور کتاب اور دانائی سکھائے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے خلیل اور انبیاء کرام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہ قدیم گھر تعمیر فرمایا جو تمام لوگوں کے لیے تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ جگہ بتائی جو اس کی تعمیر کے لیے مقدر بن چکی تھی۔ حضرت علی بن ابو طالب اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس کی جگہ کے بارے میں باخبر کیا گیا۔ کعبہ شریف آسمانی کعبہ بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں واقع ہے۔ ساتوں آسمانوں پر اس انداز سے عبادت کے مقامات ایک سیدھ میں واقع ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہر آسمان میں ایک گھر عبادت کا مقام ہے جس میں اس آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جو زمین والوں کے لیے کعبہ شریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائیں جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے وہی ہو جو آسمان کے فرشتوں کے لیے بیت المعمور کی ہے، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کعبہ شریف کی وہ جگہ بتائی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے اس کے لیے متعین کر دی گئی تھی۔ جیسے کہ صحیحین میں ارشاد نبوی ہے، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن محترم قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قابل احترام یعنی حرم ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ مذکور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔
یعنی یہی کہنا مناسب ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی ہوئی۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ پتھر اسی طرح کعبہ کی دیوار سے متصل پڑا رہا جس طرح قدیم زمانے سے پڑا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر کر دیا تاکہ اس کے پاس نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ بعد کے لوگوں نے اس مسئلے میں عمر رضی اللہ عنہ ہی کی پیروی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی مشورے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی تصدیق ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کاش ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اہل مکہ کے لیے دعا فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی میں واقع مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تعمیر کر دی اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور یہ دعا کی کہ انہیں کھانے کو پھل ملے، حالانکہ وہاں پانی بہت کم تھا، درخت، کھیتی اور پھل موجود نہ تھے، اور یہ بھی دعا کی کہ وہ اس مقام کو حرم یعنی قابل احترام مقام اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے جو مانگا عطا فرمایا۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں انہی سے یعنی ان کی جنس سے اور ان کی فصیح و بلیغ اور خالص زبان بولنے والا رسول مبعوث فرما تاکہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل طور پر حاصل ہو جائیں، یعنی دنیا کی نعمت بھی اور دین کی نعمت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ایک رسول مبعوث فرمایا، اتنا عظیم رسول کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا اور ایسا کامل ترین دین عنایت فرمایا جیسا پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا، اور آپ کی دعوت دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ہر علاقے اور ہر ملک بلکہ قیامت تک ہر زمانے کے لیے عام فرما دی۔ یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی شرف ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریمانہ اخلاق کے حامل، امت کے لیے کامل شفقت و رحمت کے جذبات رکھنے والے، معزز خاندان کے فرزند اور افضل ترین شہر کے رہنے والے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسمانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق ٹھہرے اور بیت المعمور ان کا مقام قرار پایا، جو 7ویں آسمان والوں کا مبارک کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ایک طویل عرصے تک ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت قائم رہی۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ انہوں نے ابراہیمی تعمیر میں سے شام کی طرف یعنی شمالی جانب سے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ موجودہ تعمیر اسی کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری قوم کفر سے ابھی نکل کر نہ آئی ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں خانہ کعبہ کو اسی طرح تعمیر کروایا تھا جس طرح انہیں ان کی خالہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ جب 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کر دیا تو خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان سے مشورہ کیا گیا کہ کعبہ کا کیا کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کام اپنی رائے سے ہی کیا ہے، چنانچہ خلیفہ نے حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ پرانے انداز پر بنا دیا جائے۔ انہوں نے شام کی طرف کی دیوار کو توڑ کر حتیم کو الگ کر دیا، پھر دیوار تعمیر کر کے زائد پتھر کعبہ کے اندر ہی پھینک دیے۔ اس وجہ سے اس کا مشرقی دروازہ زمین سے بلند ہو گیا اور انہوں نے مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا۔ اس طرح کعبہ کی وہ شکل بن گئی جو آج کل دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے واقعی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حدیث سنانے کی وجہ سے کعبہ کو اس انداز سے تعمیر کیا تھا۔ تب انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب خلیفہ منصور کے بیٹے خلیفہ مہدی کا دور حکومت تھا
تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر اسی طرح کر دی جائے جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ بادشاہ اسے کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی نیا بادشاہ آئے گا وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ عمارت اسی طرح رہ گئی جس طرح آج کل موجود ہے۔ ناظرین، آپ نے بیت اللہ کی بنیاد اور اسے دوبارہ سے تعمیر کرنے کا واقعہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔